نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی حضرات مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلیٰ آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، اولاد کے حقوق پر بات ہو رہی تھی۔ چوتھا حق ہم نے پڑھا تھا تعلیم و تربیت۔ آج بھی ہم اسی پر بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد والدن من نحل افضل من ادب حسن۔ والدین بچوں کو جو تحائف اور عطیات دیتے ہیں ان میں سب سے بہترین تحفہ اچھا اخلاق اور اچھے ادب کی تعلیم ہے۔ تو گرامی قدر سامعین و ناظرین، مادیت پرستانہ تہذیب مغرب کے نمائندہ بیتھوون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ریکمینڈ ٹو یور چلڈرن virtue that alone can make them happy, not gold۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو زہر نہ دو، اپنے بچوں کو زہر نہ دو بلکہ نیکی کی ہدایت کرو، کیونکہ انہیں صرف نیکی ہی ہے جو خوش رکھ سکتی ہے۔ حکماء کا کہنا ہے، حکماء کہتے ہیں کہ خیر الاشغال تہذیب الاطفال، بہترین مشغلہ اور مصروفیت بچوں کی تربیت اور ان کو حسن ادب سکھانا ہے۔ ادب تہذیب سکھانے سے، ادب اور تہذیب سکھانے سے مراد جدید تہذیب کی بدتمیزیاں نہیں بلکہ اسلامی طرز معاشرت اور اخلاق و آداب ہیں۔ مثلاً آداب ملاقات، بات کرنے کا طریقہ، بڑوں کے آداب، چھوٹوں پر شفقت، اسلامی طریقہ پر کھانا پینا، لباس پہننا اور برے اخلاق مثلاً جھوٹ، غیبت، چوری، فحش کلامی اور گالم گلوچ وغیرہ سے بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو اسلامی آداب سکھانے پر خصوصی توجہ جو ہے وہ دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے جو پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت کھانا کھاتے ہوئے، میں کھانا کھا رہا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے زیر تربیت کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ برتن میں گھومتا رہتا تھا، برتن میں میرا ہاتھ گھومتا رہتا تھا۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا، تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، یا غلام سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، اے لڑکے کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے جو ہے وہ کھاؤ۔ اپنے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کھانا جو کھانا ہے اس کو بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کریں اور اپنے سامنے سے کھانا کھائیں، برتن میں ہاتھ نہ گھماتے پھریں، اس کی سائڈ پہ نہ کھائیں، اپنی سائڈ پہ یہ کھائیں۔ والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے گرامی قدر ذرا غور کیجئے، والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے سب سے اہم وہ حدیث شریف ہے جس میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اس سے روز حشر پوچھا جائے گا۔ حکمران ریاست کے باشندوں میں جواب دہ ہوں گے، اساتذہ اپنے شاگردوں کے بارے میں اور والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ائمہ سے ان کے نمازیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جن لوگوں کی اولادیں بری سوسائٹی کا شکار ہو چکی ہیں ان کے بچے اور بچیاں شب و روز لہو لعب میں ڈوبتے رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں، ڈوب رہے ہیں۔
جوانیاں شراب و شباب کی نظر کر رہے ہیں، ملحد اور لادین عناصر ان سے دولت ایمان اور لذت سعیہ اور عمل جو نیک ہیں ان کے وہ چھین رہے ہیں، اور وہ خاموش تماشائی بنے ٹھنڈے پیٹوں سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ ان کی جبیں پر غیرت ایمانی کی کوئی شکن ابھرتی ہے اور نہ ہی ان کے دل خوف خدا سے کانپتے ہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا کہ کل میدان محشر میں رب ذوالجلال والاکرام کے غضب کا سامنا کیسے کریں گے؟ کبھی کسی نے نہیں سوچا، اور اس کے لرزا دینے والے سوالوں کا جواب کیسے دیں گے؟ بعض والدین اپنے ضمیر کو احساس جرم کی صلیب جو ہے اس سے رہائی دلانے کے لیے طفل تسلیوں سے کام لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور، ہم نے اپنی اولادوں کی اچھی پرورش کی، انہیں ہر طرح کی سہولتیں دیں، آسائشیں دیں، سکول میں بھیجا، وہ گمراہ ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں بلکہ وہ خود ذمہ دار ہیں یا ان کے گمراہ کرنے والے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو سہولتیں بچوں کو فراہم کی ہیں وہ منفی ہیں۔ ہماری الماریاں مخرب اخلاق لٹریچر سے بھری پڑی ہیں، ہمارے گھروں میں حیا سوز ویڈیوز اینڈ آڈیوز کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہمارے ڈرائنگ رومز کی جو ہمارے ڈرائنگ روم ہیں وہ کسی ہندو تہذیب کا منظر پیش کرتے ہیں۔ گرامی قدر، ڈرائنگ رومز میں بلیوں، بندروں، کتوں اور انسانی بتوں سے جو ہے نا ہم نے ان کو سجایا ہوا ہے، ان چیزوں سے سجا کے ڈرائنگ روم وغیرہ کو کمروں کو رکھا ہوا ہے۔ اکبر الہ آبادی کے دور میں کالج میں بچوں کو قتل کرتے تھے، علامہ اقبال کے دور میں مدرسے ان کے گلے گھونٹتے رہے، اور اب یہ فریضہ والدین ادا کر رہے ہیں۔ سکول کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی بچے فطرت سلیمہ مسخ کر چکی ہوتی ہے۔ دوسری بات، یہ آخری ذمہ داری بہرحال والدین پر عائد ہوتی ہے۔ لٹیرے تو لٹیرے ہوتے ہیں، وہ کب ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں بھائی؟ لٹیروں نے لوٹنا ہے، انہوں نے کچھ احساس نہیں کرنا، وہ لوٹ کے رہیں گے۔ شاعر یہاں پہ کہتا ہے، اس نے بڑی اچھی بات یہاں پہ کہہ دی، اور والدین جو ہیں ان کو یہاں سے اس شعر سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نہ ادھر کی ادھر کی بات کر، نہ ادھر کی نہ ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہ زنوں سے گلہ نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے۔ نہ ادھر نہ ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلہ نہیں، تیری راہ بری پہ سوال ہے، تیری راہ بری کا سوال ہے۔ گرامی قدر، آخر میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے ہمارے بچوں کو نیک اور لائق بنائے۔ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ مرحومہ کے ایصال ثواب قبول و منظور فرمائے۔ اپنے اسلامی بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، جو بھی ہیں بزرگ ہیں، اس فانی دنیا سے پردہ کر کے ان کے ایصال ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔